بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کو بتانا تو یہ تھا کہ پاکستان کی سیاست میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ 2-3 ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، پیرالل چل رہا ہے، سوچ بچار چل رہی ہے، بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، بریفنگز ہو رہی ہیں، اور ان کا آؤٹ کم کب اور کیسے نکلے گا بتانا تو یہ مقصود تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر لے لیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ ہر چیز رکھتی ہے، ریکارڈ رکھتی ہے۔ اب وہ پرانا زمانہ چلا گیا کہ ریکارڈ نہیں ہوتا یا ریکارڈ ضائع ہو گیا اور مینول چیزیں ہو رہی تھیں، پتہ نہیں چلا۔ اس وقت باجوہ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے آخری تقریر میں کہا تھا کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ گمنامی کی زندگی میں نہیں جا رہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو ہیں، عمران خان صاحب کا روشن مستقبل ہے، کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ زندہ رہیں تب بھی، اور اللہ کو پیارے ہو جائیں تب بھی، اگر ان کو مار دیا جائے تب بھی، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ان کی لیگیسی چلتی رہتی ہے۔ تو باجوہ صاحب بہرحال آخری تقریر میں جب انہوں نے کمان واپس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں چلا جاؤں گا گمنامی کی زندگی میں، لیکن وہ نہیں جا رہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتیں اپنے گھر میں کر رہے ہیں، بلا بلا کے لوگوں سے ملتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، اینکر سے ملتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اپنے پوائنٹ آف ویو دینے کے صورت میں کہ عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور خود سچا ثابت ہوا جائے۔ جاوید چوہدری صاحب کا ایک کالم بہت دھوم ہے اس کی، بلکہ 2 آ چکے ہیں، میں باری باری جواب دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ، تاریخ کو درست رکھنا چاہیے۔ جاوید چوہدری صاحب کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جاوید چوہدری صاحب کو جو کچھ بتایا گیا وہ انہوں نے بیان کر دیا، اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ ان کے آپ اسلوب سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے آپ طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی زبان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ ہے، جب وہ ملاقات کرتا ہے تو وہ ضرور اس کو بیان کرتا ہے، تو لہٰذا یہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو بہرحال ان میں سے ایک چیز باری باری کرتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ایکسٹینشن کی تھی کہ مجھے زبردستی ایکسٹینشن دی گئی، میں تو ایکسٹینشن کا خواہش مند ہی نہیں تھا۔ تو صورتحال یہ ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ A to Z، اگر کوئی چاہے تو چیلنج کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے حاضر ہوں، فورم حاضر ہے، مجھ سے رابطہ کرے، مجھے بتائے، میں اس کا پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ ہوا یہ کہ یہ ایکسٹینشن کا معاملہ نومبر 2019 سے بہت پہلے کر دیا گیا تھا، اناؤنس کروا لیا، اور وہ اس لیے اناؤنس کروایا کہ عمران خان صاحب قریب جا کے پتہ نہیں دیں یا نہ دیں ایکسٹینشن، تو اس لیے پہلے سے ہی کروا لیا جائے۔ پہلے سے ساری ضابطے کی کارروائی، کاغذی کارروائی کر کے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ جو PM آفس کا ریکارڈ تھا، جو سمری کیسے موو ہوئی اور کیسے ہوا، ایک آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو لیٹر اس منظر عام پہ آیا تھا وہ عمران خان صاحب کے PM آفس کا ایک لیٹر ہیڈ اور عمران خان صاحب کے دستخط، اور وہ لیٹر سامنے آیا تھا سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد جب قریب گئے، جیسے جیسے معاملہ قریب گیا تو چیلنج کر دیا، چیلنج کسی نے کروا دیا، کوئی شرارت کی یا نہیں ہوئی، راہی صاحب نے چیلنج کر دیا، بینچ 1 نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، چیف جسٹس سے آصف سعید کھوسہ صاحب انہوں نے، اور جب یہ سماعت شروع ہوئی تو راہی صاحب نے کہا میں واپس لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو یہ آ گیا ہے، اب ہم اس کو از خود نوٹس میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سمری پہلے ایک آئی، دوسری آئی، وہ سمری آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمری صحیح نہیں ہو رہی تھی، سمری میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا تھا اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ سپریم کورٹ میں ہوا تو پھر کچھ صحافیوں کو بلایا گیا، اور کچھ صحافیوں کو بلا کے وہ جو PM آفس میں یہ سمری موو ہوئی تھی اور سارا ریکارڈ تھا، اس کی ایک کاپی دکھائی گئی، 3 جرنلسٹوں کو دکھائی گئی، اور تینوں ماشاءاللہ سے سلامت ہیں۔ ایک محمد مالک صاحب ہیں، اور ایک کاشف عباسی صاحب ہیں، اور ایک حامد میر صاحب ہیں، تینوں کو دکھائی گئی وہ سمری کہ دیکھیں جی یہ سارا ریکارڈ ہوا ہے، ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ ایکسٹینشن تو ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی ہرڈل کریٹ نہ کرے، یہ تھا، یہ ایکسٹینشن تو ہوگی، یہ تو بہت پہلے سے یہ سارا ریکارڈ ہے، یہ سارا ریکارڈ ان کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے ٹی وی پہ آ کے بیان کر دیا، اپنے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا، جیسے جاوید چوہدری صاحب آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو بہرحال وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا، اور صورتحال کشیدگی بڑھتی گئی، اور سپریم کورٹ نے جب دیکھا، اور پھر یہ بھی ہوا، پھر یہ آ گیا کہ یہ اس میں شک ہوا باجوہ صاحب کو کہ یہ وزیر اعظم آفس جو ہے یہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے، کبھی ایک سمری کبھی دوسری سمری، اور سمری میں
جو رہ جاتے ہیں، غلطیاں رہ جاتی ہیں اور اس میں قانونی پیچیدگیاں اور منہ شگافیاں یہ دانستہ ہو رہی ہیں، یا پھر کوئی اور کر رہا ہے شرارت۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ باجوہ صاحب خود پہنچے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، اور اس ملاقات میں وہ پھر ساری چیزیں، شاید جیک برانچ نے کچھ چیزیں دیکھی تھیں یا کیا کیا تھا، وہ پھر لے کے گئے تھے اور اپنی سمری وہ خود انہوں نے درست کروائی تھی، اور یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھیں سوشل میڈیا پہ کہ اپنی سمری خود ہی کروا رہے ہیں، کوئی اور کروا نہیں رہا۔ پھر یہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں، اس کے بعد یہ ہوا، میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ میں ولنگ نہیں تھا، یہ زبردستی ہو گیا، نہیں، یہ زبردستی نہیں ہوا تھا، بلکہ خان صاحب ابھی سوچ رہے تھے، انہوں نے قریب آ کے فیصلہ کرنا تھا، ان سے پہلے ہی کروا لیا۔ پھر اعظم خان صاحب پہ بھی شک کیا گیا کہ یہ اعظم خان صاحب جو ہے نا یہ صحیح نہیں کام کر رہے، یہ سمری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور پھر اندر تلاش کرنا شروع کر دی گئی کہ بھئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اندر سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ پھر شبہ ہوا تھا جنرل سرفراز ستار صاحب پہ، پھر ان پہ شک و شبے کا اظہار کیا گیا تھا، کیونکہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ آخری دنوں میں اپنے کچھ عرصہ پہلے جنرل سرفراز ستار میجر جنرل تھے تو ان کو پروموٹ کیا تھا، صرف ایک پروموشن ہوئی تھی، اور جو جنرل سرفراز ستار صاحب کی ہوئی تھی ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا تھا، اور وہ 2022 میں یعنی کہ نومبر 2022 میں وہ ٹاپ پہ تھے، وہ آرمی چیف کی یعنی کہ اس پینل میں تھے۔ اگر یہ ایکسٹینشن نہ ہوتی تو سرفراز ستار صاحب نے آرمی چیف بننا تھا، تو جنرل سرفراز ستار صاحب پہ شبہ ظاہر کیا گیا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی کہ لارجر بینچ نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن اپروو کی، اور کنڈیشن عائد کی کہ پارلیمان سے یہ جو ہے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے گی، کیونکہ قانون موجود نہیں تھا۔ پھر آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کی گئی اور اس میں ساری جماعتوں سے پھر اس کو انڈورس کروایا گیا۔ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے جو ہے اپنی پارٹی کو کہا کہ ہم نے اس بل کی حمایت کرنی ہے، آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی، تو وہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ اس بل کی حمایت کریں، کیونکہ پچھلے پورے 3.5 سالوں میں صرف ایک بل ایسا تھا جس میں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، تمام جو حکمران جماعت، اپوزیشن جماعتیں ساری ایک ہو گئی تھیں، اور وہ آرمی ایکٹ تھا جس میں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو مہر تصدیق پارلیمان سے، کیونکہ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور وہ کام بھی خود کروایا تھا۔ نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے کہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا۔ تو ایک اس سے آگے ایک اور بات بھی ہے کہ پھر جو اس آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی اس میں ایک اور گنجائش رکھی گئی تھی، اور وہ گنجائش تھی کہ اس ایکسٹینشن کے بعد بھی ایک اور ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یعنی وہ 64 سال کی ایج رکھی گئی تھی کہ 64 سال تک آپ آرمی چیف رہ سکتے ہیں، یعنی 62 سال اب ہیں اور 2 سال اور رہ سکتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھی باجوہ صاحب نے ہی یہ ساری چیزیں کروائی جا رہی تھیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، یا پھر فروغ نسیم صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی تھی کہ 64 سال بھی ایڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے وہ 64 سال اس لیے رکھا گیا تھا ایک اور ایکسٹینشن کے لیے۔ اب یہ تو ہو گیا پہلی ایکسٹینشن کا تاریخ درست کرنے کے لیے، اور اس میں یہ تھا کہ اب یہ ایکسٹینشن واپس نہیں ہو سکتی، یہ ایکسٹینشن تو ہوگی، بے شک 111 222 کو جانا پڑے تو ہم 111 222 کو بھی استعمال کریں گے، لیکن ایکسٹینشن ہوگی۔ لہٰذا وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 مہینے کی گریس پیریڈ دیا، اور اس میں پھر لیجسلیشن ہوئی اور اس میں ایکسٹینشن ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، اگلی بات جو ہے اب یہ والی آخری، اس وقت یہ جو نومبر گزرا ہے، نومبر 22 میں بھی ایکسٹینشن لینی تھی، کیونکہ 2 سال اسی لیے رکھا تھا، اور یہ 100% تھی ایکسٹینشن، اس پہ کوئی گنجائش نہیں تھی، اور آخری وقت تک کوششیں کی جاتی رہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے تو ہو چکی تھی گٹ مٹ، لیکن نواز شریف صاحب اپوز کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جب اپوز کرنا شروع کیا اور شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ بھئی بڑے میاں صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا، تو اس لیے پھر نواز شریف صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران جو پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی، اس پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے باجوہ صاحب کی، اس میں بھی اس کے بعد پھر ایک کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی
کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ یہ ایکسٹینشن ہو سکے۔ پھر انہوں نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کامران خان صاحب نے ان سے اگلوانے کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ بات کر دیں، لیکن خان صاحب نے اوپنلی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اس میں جو فارمولہ پیش کیا گیا کہ ہمیں یہ کرتے ہیں جی کہ الیکشن کرواتے ہیں، اس حکومت کو فارغ کرتے ہیں، یعنی کہ شہباز صاحب کو بھی فارغ کرتے ہیں اور اس موجودہ گورنمنٹ کو بھی فارغ کرتے ہیں، اور الیکشن کرواتے ہیں مارچ سے پہلے پہلے، اور اپریل تک یہ کنٹینیو کریں گے باجوہ صاحب، اور باجوہ صاحب کو ہم کنٹینیو کرواتے ہیں۔ جب نئے وزیر اعظم آ جائیں گے تو نئے وزیر اعظم نیا آرمی چیف رکھ لیں گے، اور ان کو یہ اختیار نہیں ہے، ان سے یہ اختیار، پہلے یہ کہا گیا کہ ان سے اختیار نہیں ہے، پھر یہ کہ ان کو ہم فارغ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیت جائیں گے، جب آپ جیتیں گے تو ظاہر ہے آپ اپنا آرمی چیف لے آنا۔ تو عمران خان صاحب کو کچھ دوستوں نے پھر سمجھایا کہ یہ ہے ہنی ٹریپ، اس پہ آپ نہ آئیں، اور اس ہنی ٹریپ میں اگر آپ آ گئے تو پھر اگلا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ پھر اپریل نہیں، پھر لمبا کام ہوگا، پھر یہ اپریل تک نہیں ہوگی، پھر یہ ایک اور اندر گنجلک تھی۔ تو اس لیے یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک اور کام کیا گیا، پھر یہ ریکارڈ موجود ہے، پھر تین چار جرنلسٹوں کو، بڑے تگڑے جرنلسٹ، ان کو پھر استعمال کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ ذرا ماحول بنائیں ایکسٹینشن کی، اور آپ ماحول بنائیں کہ یہ مسائل جو ہیں صرف باجوہ صاحب ہی حل کر سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں کر سکتا، اور باجوہ صاحب جانے سے پہلے پہلے عام انتخابات کروا کے جائیں، اور یہ انتقال اقتدار باجوہ صاحب خود اپنے ہاتھوں سے کریں، اس طریقے سے یہ سارے کا سارا اسٹیٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا، یہ باقاعدہ طور پہ۔ اور اس کے بعد باقی میں کرداروں کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ پھر شد و مت سے چیزیں سامنے آئیں، اور وہ تھی کامران خان صاحب کی ٹویٹس۔ کامران خان صاحب کی ٹویٹس اگر آپ نومبر میں دیکھیں تو ہر روز 2 ٹویٹس 3 ٹویٹس ہوتی تھیں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ، جس میں وہ کہتے تھے کہ ایک کمپین، ایسا لگ رہا تھا کہ کمپین چلائی جا رہی ہے، یا پھر بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ کرنا ہے۔ تو اس پہ پھر جب وہ اس طریقے سے آئیں تو وہ چیزیں پھر ان کو کاؤنٹر ہونا شروع ہو گیا۔ جب کاؤنٹر ہونا شروع ہوا اور ادھر سے پھر ایک اگلا کام کیا گیا، پھر یہ کیا گیا کہ یہ جب نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ آئے گا، اس سمری کو رکوا لیا جائے، اور خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی، پریزیڈنٹ صاحب کو اس پہ ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے پہلے چیزیں طے ہو چکی تھیں، ایکسٹینشن کا چیپٹر کراس ہو چکا تھا۔ ہمیں تو خیر بہت پہلے پتا تھا کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایکسٹینشن ہو سکے، ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ ہمیں بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا، اور لیکن اس کے باوجود ایفرٹس کی جا رہی تھی، کوششیں کی جا رہی تھیں۔ پھر عمران خان صاحب کو کچھ اور ذریعوں سے بھی راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اگلے الیکشن تک، اور اگلا الیکشن یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور اگلا الیکشن تک کنٹینیو کریں، یہاں تک کہ اور اس کے دستاویزی جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں اس ساری چیزوں کے۔ اس لیے بات انسان کو وہ کرنی چاہیے جو صحیح ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ فی الحال یہ 2 پوائنٹ میرا خیال ہے ایجنڈا کافی ہے کہ 2 پوائنٹس کی وضاحت، باقی جو کچھ جاوید چوہدری صاحب نے اور انصار عباسی صاحب نے کہا ہے اس کا بھی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کچھ اور ڈیٹیلز دیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔